حضرت مسیح علیہ السلام کا حضرت مسلم موعود کے ذکر میں یہ الہام ملتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، کہ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، مظہر الحق والعلا، جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، کان اللہ نزل من السماء، گویا خود آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ یہ محاورہ جو ہے یہ سب دنیا کی قوموں، ہر زبانوں میں، اردو، انگریزی، ہر جگہ ملتا ہے کہ کسی جگہ غیر معمولی طور پر پاکیزگی کا نزول ہو رہا ہو، غیر معمولی طور پر دلوں میں حرکت ہو، خدا کی طرف توجہ مائل ہو، تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ جب عالمی بیعت ہو رہی تھی اس کے اثر سے سب دنیا سے مجھے بغیر کسی اسکیم کے، ہر آدمی جو مختلف دنیا کے کونے پر تھا وہ جو خط لکھتا تھا کسی سے پوچھ کے تو نہیں لکھتا تھا، بغیر کسی اسکیم بنائے ہر آدمی کے دل سے یہ آواز اٹھ رہی تھی اور کثرت سے لکھ رہے تھے ہر جگہ سے کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جو بندے ہیں وہ خدا بن گئے ہیں سارے، مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ دل تقدس کی طرف مائل ہوئے، دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو گئے، خدا کی یاد کے سوا کوئی یاد باقی نہ رہی، اور یوں لگا جیسے آسمان پر خدا اتر آیا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو مسیح کی کہ زمین پر اتر آئے، اس نے کوئی مجسم ہو کر تو نہیں اترنا، مراد یہی ہوتی ہے کہ ذکر الہی سے زمین بھر جائے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو عبارت ہے، اس پر مولوی صاحب نے جو مضمون باندھا وہ ان کے دماغ کی داد دینی پڑتی ہے، خوب دماغ چلتا ہے۔ منطقی نتیجہ نکالا کہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ گویا آسمان سے خدا اترا، اس لیے اپنے بیٹے مرزا محمود احمد کو خدا کہہ رہے ہیں، اور جب مرزا محمود کو خدا بنا دیا تو آپ کیا بن بیٹھے؟ خدا کا باپ۔ بس ہم جب کہتے ہیں جیسا کہ اس اشتہار میں لکھا ہوا ہے میں خدا کا باپ ہوں، جس طرح مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہو تبھی ہمیں حوالوں میں دقت پڑتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں خدا کا باپ ہوں، ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ساری عمر کتابیں پڑھتے گزر گئی، کہیں ذکر کا سوال ہی کوئی نہیں۔ ایک بھی حضرت نے ایک دفعہ بھی کسی جگہ یہ نعوذ باللہ یہ عمارت دیکھی نہیں، کیونکہ ناممکن ہے آپ کی ذات سے یہ بات کہ میں خدا کا باپ ہوں۔ ڈھونڈتے رہے کہیں پتہ نہیں لگتا تھا۔ یہ شکر ہے مولوی بشیر صاحب کی طرف سے، ہاں مولوی صاحب نے جب دلائل پیش کیے ہیں تو اس میں بات کھل گئی ہے۔ کہتے ہیں جب مرزا صاحب کا بیٹا خدا ہوا تو مرزا صاحب یقیناً خدا کے باپ ہوں گے۔ اب سنیے، اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہوتی ایسی باتوں پہ، خدا کا باپ، خدا کا فلاں، انا للہ۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، انجیل میں ایک تمثیل ہے جس میں حضرت مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمثیلات ہیں، تمام مسلمان بزرگوں نے ان چیزوں کا مطالعہ، جو اہل علم تھے، سچے تھے، کیا، اور کسی کو کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تشبیہات، یہ وہ ہیں، ایسی تمثیلات ہیں جن کے معنی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر زبان میں ایسی تمثیلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ صرف اس صورت میں ایسی باتیں کرنا جائز نہیں جہاں واضح اور قطعی طور پر یہ ثابت نہ ہو کہ اس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک تمثیلی کلام ہے۔ جہاں یہ ثابت ہو جائے، بارہا ثابت ہو چکا ہو کہ یہ توحید پرست ہے، وہاں ان باتوں کا مشرکانہ ترجمہ کرنے کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بس اس لیے اس تمثیل کو سب لوگوں نے تقویٰ پر مبنی سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لمبی تمثیل ہے، اس میں سے میں وہ حصہ پڑھتا ہوں، خیر مگر بیان کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر واپس چلا گیا۔
ایک ایسا شخص تھا گھر کا مالک جس نے انگوروں کا باغ لگایا، پاکستان انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا، اس کی باقاعدہ نشاندہی کی، اور اس میں حوض کھودا پانی کے لیے، اور برج بنایا حفاظت کے لیے، سامان پیدا کیے، اور باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ یہاں نوکروں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ کسی سے تم نے یہ سلوک کیا، کسی سے وہ سلوک کیا، یہ نقشے کھینچے گئے ہیں، لیکن گزشتہ انبیاء کو نوکروں سے تشبیہ دی گئی، یعنی خدا کے نوکروں سے۔ پھر فرماتے ہیں اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ ان نبیوں کے بعد نبی دنیا میں آتے رہے، مگر ان ظالموں نے اپنے سلوک میں کوئی فرق نہ کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ مسیح آ گئے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اس سے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ بیٹا مارا جائے، چھٹی ہو۔ اور مسیح کے خلاف جو سازش چلی ہے قتل کروانے کی، کہتے ہیں اس کی یہ وجہ تھی، یہ ہوگی، مسیح خود لکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہوگی اور یہ اس کا عذر ہوگا۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا، اور وہ اس سازش میں مسیح کی اس تمثیل کے لحاظ سے کسی حد تک پورا اتریں گے۔ اور قتل کر دیا جو کہ لفظ ہیں یہ تحقیق طلب ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے ریسرچ گروپس ہیں وہ دیکھ لیں کہ اصل بائبل میں کیا لفظ تھے۔ مجھے شک ہے کہ یہ لفظ نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح پر پیشگوئیاں، ان کی اپنی پیشگوئیاں بھی جب جسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا، اب تک سارا ماضی میں ذکر ہو رہا ہے، مسیح کے وقت تک جو واقعات تھے ان کا ذکر ماضی میں چلتا ہے۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا۔ مسیح نے پوچھا بتاؤ اس پاکستان کا جس کو اس طرح اجاڑتے رہے دنیا والے، جب مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے۔ یعنی مسیح جو خدا کی بادشاہی ہے وہ موسیٰ کی قوم سے لے کر ان کے بھائیوں میں منتقل کر دی جائے گی، جیسا کہ خود بائبل کی پیشگوئی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی۔ اتنی واضح پیشگوئی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ مالک یعنی خدا وہ خود زمین پہ اتر آئے گا اور ان سے بادشاہیاں چھین لے گا جنہوں نے اس کی امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ مسیح تو صلیب پر چڑھے، اس کے بعد خدا نے سارا نظام تبدیل کر دیا۔ یہ پیشگوئی تھی کہ نظام کیسے تبدیل ہوگا۔